معاشرہ ہی عورت کو بناتا ہے، چاہے تو عظیم بنا دے چاہے تو مریض بنا دے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی خاتون کو اس سوسائٹی نے ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ہے، نفسیاتی گنجلوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ ایک لوئر مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی ایک خاص سٹیج پہ پہنچتی ہے تو نفسیاتی جنگ کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شروعات میں اسے یہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جہاں آج بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، فیمیلز کو ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہانڈی روٹی کرنے کے لیے ہیں، یہ تو کچن سنبھالنے کے لیے، ان کا تعلیم کے ساتھ کیا لینا دینا۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو ابھی بھی یہ سوچتا ہے۔ اچھا، جو تھوڑا بہت پڑھا لیں گے پھر یہ سوچیں گے کہ انہیں ہائر ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے، انہیں تو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک گھر کے اندر یہ والا تضاد آپ دیکھنے کو ملے گا کہ بھائی کو پڑھایا جائے گا، بہن کو نہیں پڑھایا جائے گا، بیٹے کو پڑھایا جائے گا، بیٹی کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ شروع ہو گئی ہے ان کے درمیان میں۔ انفیریورٹی کمپلیکس کہہ لیں، فرسٹریشن کہہ لیں، یہ مریض بننا وہ یہاں پہ شروع ہو گئی ہیں۔ ان میں سے بہت تھوڑی ہیں جنہیں کسی درسگاہ میں جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب وہ ایک درسگاہ میں جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ تقابل ادیان پڑھتی ہیں، وہاں پہ جا کے وہ دنیا بھر کا فلسفہ پڑھتی ہیں، وہاں پہ جا کے ایون وہ چاہے مذہب ہی پڑھ رہی ہیں، اسلام کو ہی پڑھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس ادارے میں جا کے وہ دنیا کے کلچرز کو سٹڈی کرتی ہیں، وہاں جا کے وہ کلچر کا ایولیوٹ ہوتا دیکھتی ہیں، وہاں جا کے ان کا سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے، دنیا کو ایک نئی آنکھ سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کلچرز کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، لوئر مڈل کلاس میں کیا پرابلمز ہیں، اپر مڈل کلاس میں کیا پرابلم ہیں، ایلیٹ کلاس میں کیا پرابلمز ہیں۔ اب ان کا ویژن بڑا براڈ ہو گیا، ان کی سوچ کے جو ہے وہ سارے دریچے کھلنے لگ پڑے ہیں۔ اب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ کانٹ کو پڑھ رہی ہیں، ہیگل کو پڑھ رہی ہیں، اقبال کو پڑھ رہی ہیں، امام غزالی کو پڑھ رہی ہیں، بہت بڑے بڑے اسلامی فلاسفرز کو پڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف گھر میں ایک پورے کا پورا سسٹم چل رہا ہے، وہی دقیانوسی سسٹم۔ پھر ان کی اگر تعلیم مکمل ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک اور ڈپریشن دیکھنے کو ملے گا کہ تمہیں نوکری نہیں کرنے دینی، نوکری کریں گے تو معاشرے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ اگر ہماری بہن بیٹی نوکری کرے گی، جاب کرے گی، وہ کوئی سپر وومن بننے کی کوشش کرے گی، تمہاری کیا عزت رہے گی۔ یہ ایک دوسرا پوائنٹ جو ان کے دماغ میں ٹریگر کرے گا کہ یہ کیا ہے۔ اب اس پورے کے پورے دقیانوسی جو ایک سوچ ہے، اس کے خلاف انہوں نے لڑنا ہے۔ بہت کم ہے جو لڑ پاتی ہیں، باقی انہوں نے ذہن میں انہوں نے کرنا ہے، پنجابی کہنا ہے انہوں نے اندر ہی اندر مرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا وہ جو کاسٹ سسٹم والا پنگا ہے، ان کی شادی کا معاملہ آئے گا تو کاسٹ سسٹم آ جائے گا کہ ذات پات کا جو ایک بہت بڑا سسٹم، جیسے براہمن، کھشتری، ویش، شودر، ان کے ساتھ جو رہے ہیں کوئی 150-200 سال ہم اکٹھے، تو ظاہری بات ہے ان سے انفلوئنس ہو کے ہم نے یہ پورے کا پورا سسٹم لیا ہے۔ کبھی خطبہ حجت الوداع پڑھا ہے آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا اپنا، اس دنیا کا سب سے بڑا ٹیکسٹ ہے، وہ ہر ایک بندے کو وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے نہیں نہ پڑھا تو ابھی پڑھو، اور اگر نہیں پڑھا تو شرم کرو کہ تم لوگوں کو ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا خطبہ، جس کے اوپر آپ نے کہا میں نے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے، سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے وہ میرے آقا کا ایک ایک لفظ۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آقا فرما کے کیا گئے ہیں۔ آپ جس بات پہ اترائے ہوئے پھرتے ہیں، آقا کے ہاں اس گنا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سارے عیب ہیں جن چیزوں پہ آپ بڑے اترائے ہوئے پھرتے ہیں۔ خاتون کو الجھنا پڑتا ہے انہی معاملات سے، انہی پریشانیوں سے جن کا سلوشن میرے رسول دے کے گئے تھے۔ وہ نفسیاتی طور پہ الجھ رہی ہے۔ اب پھر سوسائٹی دیکھیں کہاں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ چلے کہیں نہ کہیں وہ شادی پہ بھی رضامند ہو گئی ہے، شادی بھی ہو رہی ہے اس خاتون کی۔ اب شادی کے اوپر جو یہ ریچولز ہیں، یہ جو رسم و رواج ہیں، یہ ایک خاص طرح کا ایک پریشر ایک خاتون کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ مجھے ریسنٹلی میں ایک جگہ پہ ملا ہوں تو ایک محترمہ نے مجھے بتایا کہ جو میری شادی کا دن تھا میرے لیے وہ موسٹ آکورڈ ڈے تھا، کہ مجھے کہا کہ اب تم نے آج سارا دن ہنسنا ہے۔ ایک تو میں نے اس طرح کا ڈریس کبھی نہیں پہنا تھا، مختلف خواتین ہوتی ہیں جن کو نہیں، مطلب انہوں نے کبھی نہیں پہنا ہوتا، وہ ایک بھاری سا ڈریس، اور اس نے بتایا کہ اس کے نیچے پتہ نہیں وہ کیا کچھ اس کو کیری کرنے کے لیے جو ہے وہ پہننا پڑتا ہے، تو وہ بڑا آکورڈ تھا۔ اب اس خاتون نے کہا جی سارا دن مجھے بیٹھنا پڑا ہے ایک جگہ پہ، اب میں یہاں پہ مجھے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے تو میں نہیں بیٹھ سکتا، میں اٹھ کے کبھی باہر چلا جاتا ہوں، کبھی ادھر ادھر چلا جاتا ہوں، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ جس کی پریکٹس نہیں ہے اسے سارا دن بیٹھنا اور اسے سارا دن مسکرانا ہے۔ یعنی کہ ایک کیمرہ مین، اتنی ساری یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں اور وہ سارا دن اس خاتون کے اوپر جو ہے وہ کبھی کیمرہ مین آ رہا ہے، کبھی کیا آ رہا ہے۔ اب سوسائٹی کا یہ بھی ایک پریشر ہے کہ تم نے مسکرانا سارا دن، اس کے جبڑے درد کرنے شروع ہو جائیں، اور اگر وہ نہیں مسکرائے گی تو کیا ہوگا کہ یہ تو خوشی نہیں ہے گی۔
اچھا اس سے پھر ایک پریشانی اس خاتون کے ذہن میں یہ پریشانی، اس نے کہا میں یہ پریشان رہی ہوں کہ اگر میں نہیں مسکراؤں گی تو یہ سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو خوش نہیں ہے گی، اور اس کی وجہ سے پھر میرے گھر والوں کو ایک پرابلم ہوگی کہ کوڑی تو خوش نہیں ہے گی، یعنی کہ اسے سارا دن مسکرانا ہے۔ اب وہ ایک خاص الجھن کا بیچاری شکار ہے۔ اگر وہ کسی نئے گھر میں جا رہی ہے، اسے پتہ ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ پریشر۔ اب ایک نفسیاتی جنگ ہے، اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ گھر کون سا ہے، ان کے گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر 10 لوگ رہتے ہیں یا 5 لوگ رہتے ہیں، ہر بندہ ایک الگ کتاب ہے، ہر بندے کی زندگی الگ ہے، اس کو پسند الگ ہے، ناپسند الگ ہے۔ اس نے جوائنٹ فیملی میں جانا ہے یا اس نے کسی سیپریٹ فیملی میں جانا ہے، اس کے دماغ میں اب ایک پورے کا پورا ایک پریشر چل رہا ہے۔ اس نے شادی کر کے اگلے گھر جانا ہے، اب اگلے گھر جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ ویگرا کھا کے بیٹھا ہوگا، اس کے دماغ میں پرفارمنس کا بھوت سوار ہوا ہے۔ یہ بھی سوسائٹی نے پرفارمنس کا بھوت میل کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے، وہ ایک الگ طرح کی الجھنوں سے ہو کے آ رہی ہے۔ سامنے والا بندہ پرفارمنس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اب اسے پرفارمنس دکھانی ہے کہ میں کوئی بڑا کوئی دنیا کا فٹسٹ ترین آدمی ہوں۔ اس سوسائٹی نے یہ پریشر ڈالا خاتون کے اوپر اور مرد کے اوپر، اور خاتون بیچاری اس پریشر کو بھی فیس کرتی ہے۔ اس نے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس نفسیات کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ اب بھائی وہ تیرے گھر آئی ہے، اسے یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، وہ ایک نئے گھر میں آئی ہے، نئے لوگوں میں آئی ہے، نئے مزاج میں ساتھ اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو، آپ کو پرفارمنس کا بھوت سوار ہوا ہے۔ یہاں پہ نفسیاتی معاملات پھر سے اور پیک پکڑنے لگتے ہیں۔ ایک گھر میں آ کے ایڈجسٹ ہونا ہے خاتون کے لیے بڑا مشکل ہے۔ چلیں میں تھوڑا سا اسلامائزیشن کے طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا عورت کے اوپر، حاکم بنایا عورت کے اوپر۔ آپ نے اللہ رب العزت کو سمجھا کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی ٹرم کوئن کرتے ہیں یا کسی بھی تمثیل کو استعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتی ہے قرآن میں استعمال۔ قرآن میں جہاں بھی کوئی تمثیل استعمال ہوئی ہے، کوئی مثال پیش کی گئی ہے، آپ نے اس کے اوپر بڑا غور کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس آیت کو پڑھا گیا اور کہا کہ ہمارا کام تو اب حکم دینا، یعنی کہ اب تم میرا ہر حکم مانو گی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے مجھے تم پہ حاکم بنا کے بھیجا ہے، ہاں میں حاکم ہوں تمہارے اوپر۔ اور بھائی حاکم کا کام حکم دینا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ نہیں کہ حاکم کیا کرتا ہے؟ حاکم کا پہلا کام ہے حقوق دینا۔ پہلے حقوق دو اس کے پورے کا پورے حقوق۔ تم نے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، جو حقوق اس کے سلب کر رہی ہے یہ سوسائٹی، تم نے چھین کے اس کے حوالے کرنے ہیں، تم نے اس کے حقوق چھین کے اس کی جھولی میں ڈالنے ہیں۔ حاکم جو حاکم شہر کو بھیجا ہے سندیسہ میں نے، ظلم تیری عادت ہے اور بغاوت میری مجبوری۔ اب حاکم بننا ہے آپ نے پہلے۔ آپ اپنے ملک کے حاکم کو دیکھ لیں، کیا توقعات ہیں آپ کی اپنے ملک کے حاکم سے؟ وہ توقعات آپ نے پوری کرنی ہے اس کے لیے، پہلے اس کے حقوق آپ نے اسے دینے ہیں، جو کچھ اس کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، جو کچھ وہ چاہتی ہے اس کے لیے آپ نے تکو کرنی ہے۔ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف ایز اے لیڈر۔ آپ نے اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ پروو کرنا ہے۔ وہ جرا حکم تسی چلان دے چکر ہے نا پترو، حکم بڑے اینڈ تے گئے۔ آپ نے قرآن کو سمجھا، اپنے ہر بندے نے نا قرآن کی آیات کو جو شادی کے حوالے سے ہیں، سورہ نساء میں بھی بہت سی آیات اپنے اپنے حساب سے نا اپنے اوپر اپلائی کیا، جہاں پہ سب کو آسانی نظر آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایک قرآن کے ساتھ بے ایمانی ہے، گل نو انج سمجھو جی میں اللہ نے سمجھایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حقوق دو اس کے، زمانے سے کھینچ کے حقوق دو اسے اس کے۔ حاکم کس بات کے ہو؟ حکم تم نے چلانا ہے اس پہ، وہ والا جو تم چلانا چاہتے وہ سب سے آخر پہ ہے، پہلے اپنا کام کرو۔ دوسرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، اے تساں بڑے غور نے گل سننی۔ اس پورے کی پوری آیت کو سیکشول اورا کے اندر لے جاتے ہیں جا کے۔ اللہ نے جو یہاں پہ استعمال کیا نا ٹرم کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، گل بڑے غور دے نال سننا۔ یہ سمجھنے کے لیے کھیتی ہوتی کیا ہے آپ کو کسان کے پاس جانا ہوگا۔ کسان آپ کو بتائے گا کہ کسان کا اور کھیتی کا کیا ریلیشن ہے۔ جب آپ کسی کسان کے پاس جائیں گے نا، وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ فلاں اگر اس کی کوئی کھیتی ہے نا اور اس نے اس سے کوئی فصل لینی ہے، اپنی پسند کی فصل لینی ہے، وہ اس پہ انویسٹ کرے گا، اپنا ٹائم انویسٹ کرے گا، اس کے اوپر پیسے انویسٹ کرے گا، اسے بہترین بیج دے گا، اس کا بہترین خیال رکھے گا، اور آخر میں کہیں جا کے اسے اس کی پسندیدہ فصل ملے گی۔ اور اگر اس نے فصل کا معیار بڑھا دیا ہے، اگر کہیں وہ گندم اگا رہا تھا اسے چاول اگانا ہے، کہیں پہ اسے سیفران اگانی ہے، زعفران کی کاشت کرنی ہے، اسے اولیو کی کاشت کرنی ہے،
اسے وہاں پہ کوئی باغ لگانا ہے تو جتنی اعلیٰ پروڈکٹ چاہیے اس کھیتی پہ اتنی اعلیٰ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اس کھیتی پہ اتنا زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا، اس کے اوپر اتنی تقدو کرنی پڑے گی، اس کا اتنا خیال رکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے آپ کو اس طرح کا رزلٹ ملے گا۔ تو یہ جو عورتوں کے بارے میں کہا نا یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یاد رکھیے گا پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے فلموں سے ایک پرفیکشن بھی لے لی، آپ نے میڈیا سے ایک پرفیکشن بھی لی۔ جو خاتون 22 23 24 سال کی ہوگی وہ 50 سال کا ایکسپیرینس لے کے نہیں آئی، اس میں بہت ساری چیزیں کم ہوں گی۔ آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کرنا ہے اس پہ، آپ نے اس کا سیلف انالیسز کرنا ہے کہ اسے کہاں کہاں اس میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کہاں پہ چیزیں جو آپ پروڈکٹ چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اسے الیکس بھٹی لینا تو پھر اور طرح کی آپ کو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اور اگر صلاح الدین ایوبی چاہیے تو پھر اور طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اگر آپ کو اسے امام غزالی جیسا بیٹا چاہیے تو پھر اور طرح کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، آپ کو رابعہ بصری چاہیے اس سے بیٹی کی شکل میں تو پھر اور طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، ابن الہاشم چاہیے، بو علی سینا چاہیے، آپ کو اتنے بڑے بڑے اگر لوگ چاہیے اس کوک سے تو پھر انویسٹمنٹ اور طرح سے کرنی ہوگی۔ اور اگر آج کل یہ جو چل رہا ہے یہ سارے چاہیے نہیں تو پھر انویسٹمنٹ اور طرح دی کرنی ہوگی۔ وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ نہیں آئی، آپ نے اس پہ انویسٹ کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس کی ایجوکیشن میں کمی رہ گئی ہے، پوری کریں، اس کے اوپر 2 3 4 سال انویسٹ کریں آپ اپنے۔ اگر آپ اسے واقعی کچھ آؤٹ پٹ چاہتے ہیں، وہ جو کھیتی کا کنسیپٹ ہے نا انہوں سمجھو کہ یہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، انویسٹ کرو ان پہ، تمہیں چاہیے کیا ان سے۔ اگر آپ نے سنا جی ہمیں چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا صاحبزادہ اور ہمیں صاحبزادی چاہیے حضرت حفصہ جیسی، اور انویسٹمنٹ ویسی نہ کر سکو، کسی کھیتی سے آپ کو زعفران چاہیے ہو، کسی کھیتی سے آپ کو اولیو چاہیے ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہ گندم اور چاول جیسی اس کی کریں گے دیکھ بھال تو اس طرح کی آپ کو پروڈکٹ مل جائے گی؟ وہ نہیں ملے گی۔ آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا، ٹائم دیں اسے، اس پہ ٹائم انویسٹ کریں، اس پہ پیسہ انویسٹ کریں، انرجی انویسٹ کریں، ہر وہ چیز جو ڈیمانڈ اور وقت دیں، اور ایک پراپر ٹائم تک۔ جیسے کھیتی ایک خاص وقت میں جا کے آپ کو پھل دیتی ہے، وہ ایک خاص ٹائم لگے گا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ پھر سوسائٹی پر کریٹ کرتی ہے کہ ایک ساسو ماں ہے یا والد محترم ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی 60 بہاڑیں دیکھی ہیں، تو 60 سال میں جو ان کا ایکسپوئر ہے وہ وہاں پہ 4 ہی ہوتی ہیں کہ جو 22 23 24 25 سال کی خاتون ہے وہ 50 سال والا ایکسپوئر لے کے آئے یا ایکسپیرینس لے کے آئے۔ بھائی ایسے نہیں ہونا، اسے وقت دیں، اس پہ انویسٹ کریں، پھر وہ آپ کو وہ والے رزلٹ دے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر خواتین کے اوپر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اب میں نے جو پرسنلی میں تھوڑے دن پہلے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ جب پریگننسی کا ایک پورے کا پورا ٹائم چلتا ہے تو ایک خاتون کس طرح کے مختلف وہ جو اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی کنڈیشنز میں سے گزرتی ہے۔ پھر میں نے اس کا پرسنل ایک ایکسپیرینس کیا اور میں خاتون سے ملا ہوں۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب آپ کو بات لگے گی، ایک خاتون ہے جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے اپنا بچہ پسند نہیں آ رہا، وہ اس بچے کو مارتی ہے یا اسے اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے کہیں خاتون، اور بھاجی وہ نفسیاتی کشمکش میں ہے، وہ بیچاری غریب ہے، وہ ایک خاص کشمکش میں چلی گئی ہے۔ یہ بھی ایک سوسائٹی کا پریشر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی پریگننسی کو خاتون گزر رہی ہوتی ہے، اس پیریڈ کے اندر سے گزرتی ہے، یا جب وہ کسی بچے کو جنم دیتی ہے، وہ کتنی تکلیف سے نکلتی ہے، اس کے کتنے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، وہ بیچاری موت کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہی ہوتی ہے۔ سوسائٹی پھر بھی اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ابھی تم نے بچہ پیدا کیا، اگلے لمحے اب تم ہنسو، اب تم خوش ہو۔ بھائی اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ بیچاری کیسے لڑ رہی ہے اپنے آپ کے ساتھ، کن بیماریوں کے ساتھ وہ لڑ رہی ہوگی، کیسی تکلیف کے ساتھ وہ لڑ رہی ہوگی۔ اب وہ کہتی ہے یہ سوسائٹی پاگل ہے، یہ کیا ہو گیا لوگ، میں ایک خاص طرح کے ٹراما سے گزر رہی ہوں اور یہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہنسوں۔ چٹان جیسی اللہ کی قسم عورتیں جو پھر بھی ہنس رہی ہوتی ہیں، اس پریشر میں آ کے وہ ہنس رہی ہوتی ہیں، مسکرا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی پین سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل پیریڈز ہوتا ہے۔ یہ جو گائناکالوجسٹ ہیں یہ آپ کو اس کے بارے میں بڑا بہتر بتائیں گے۔ یہ جو کیا اسے کہتے ہیں، یہ جو لاسٹ ٹائم اس کے اوپر ہم نے بات بھی شاہ غالباً کی تھی، یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن، یہ جو ڈیلیوری کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا بیبی پسند، ایسا نہیں ہے کہ اسے بیبی پسند نہیں ہے، لیکن وہ درد اتنا حاوی ہوا ہے، وہ کمپلیکسٹی اتنی حاوی ہے کہ اسے وہ جو پروڈکٹ ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا، اسے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اسلام کیوں کہتا ہے، اللہ کیوں کہتا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ تم نے پوری زندگی اب ان کو راضی کرنا ہے۔ اولاد کے حقوق کم ہیں، والدین کے حقوق بڑے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو پتہ ہے
میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کنڈیشن سے نکل کے یہ خاتون آ رہی ہے. اب پوری زندگی لگائے گی یہی اولاد اور اپنی ماں کو راضی کرے گی. پوری زندگی لگائے گی یہ اولاد اور اپنے باپ کو راضی کرے گی، کیونکہ یہ جس طرح کی نفسیات میں سے گزر کے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کا تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے سامنے اف تک نہیں کرنا. یہ جو آپ نے سارے کے سارے کانسیپٹ سنے ہیں، اسلام دیکھیں نا، دین فطرت ہے. ہر چیز کو کس خوبصورت انداز میں اس نے آ کے فٹ کیا ہوا ہے. ہم سمجھ نہیں نہ پاتے. ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا کوئی حکم ہے نا تو ہمیں الوجیکل سا لگتا ہے. الوجیکل اس کا کوئی حکم نہیں ہے. جہاں پہ آپ کی ریشنلٹی کام نہیں نہ کر رہی، وہاں پہ یاد رکھیے گا کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. اللہ نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہوئی ہے اس کے اندر. آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ آ جائے گی اس حکمت کی. یہ جو والدین کی اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ ہے نا ماں کے پیچھے، اس کے پیچھے یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ اس نے کیا ہے، وہ کن ذہنی کشمکش سے نکلی ہے، اور اب وہ چاہتی ہے. اس کا کتھارسس ہی تب ہوگا جب یہ اولاد اس کے لیے یہ سارا کچھ کرے گی، جب وہ زندگی اس کے نام کر دے گی. اللہ نے تو کیا ہے، میرے مینیجر نے، یہ تیرے والدین نے جرے اے تیری رپورٹ مینوں دین گے، اے راضی تو میں راضی ہاں، انہاں نوں تو راضی کرنا ہے. یہ اتنی بڑی اتھارٹی دی. پھر بہت سارے معاملات کے اندر خاتون جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بیچاری نفسیاتی کشمکش کا شکار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہماری خواتین ہیں، انہیں یہ ساس بہو کے جھگڑوں والے جو ڈرامے ہیں، انہیں کیوں اتنا فیسینیٹ کرتے ہیں؟ انہیں کیوں یہ پسند آتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ان کی غلطی ہے؟ اس میں سوسائٹی کی غلطی ہے. میڈیا کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے. آپ جو ہے، ہم اپنی خواتین کے اوپر انویسٹ ہی نہیں کر سکے. وہ جو اللہ نے کہا نا تمہاری کھیتیاں، آپ ان کے برین کے اوپر تو انویسٹ کر ہی نہیں سکے. میں لاسٹ ٹائم ایک بندے کے پاس بیٹھا ہوا تو اس نے موبائل فون کے اوپر نا ایک ہیروئن کی تصویر لگائی ہوئی، ایک سیلیبریٹی ہوگی، کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی کوئی سیلیبریٹی تھی. میں نے اسے کہا یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے بڑی پسند ہے، یہ مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے. میں نے کہا شادی شدہ؟ اس نے کہا ہاں میری شادی ہوئی ہے. میں کہا یہ توہین کر رہے ہو تم اپنی بیوی کی. تم یہی اسے بھی جا کے کہتے ہو؟ کہتے ہاں میں اسے کہتا ہوں جا کے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی جنگ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی ایکٹریس کو جا کے پیش کر رہا ہے جی یہ مجھے بڑی پسند ہے، یا یہ مجھے بڑی خوبصورت یا کوئی بڑی مجھے حسین لگتی ہے. میں انہوں نے کہا میں پتر تو ایک دن دا خرچہ نہیں چک سکتا جن تو تصویر لائی ہے نا، یہ اتنی خوبصورت یا اتنی تمہیں اٹریکٹیو کیوں لگ رہی ہے؟ اس کا لائف سٹائل تمہیں پتہ کیسے کا ہے؟ یہ پتہ کیسا کھانا کھاتی ہے، یہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، اس کے نخرے دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں، اس نے اپنے اوپر کتنا انویسٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹیج پہ پہنچی ہے اور تم لوگوں کو اتنی اٹریکٹیو لگ رہی ہے. تو انہیں انویسٹ کر رہا اپنی بڈی تے جا کے. اسے بڑا اس بات کو جو پہلے اس نے مائنڈ کیا، بہرحال اس کے ساتھ میں نے پھر بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ کی کہ یہ آپ استحصال کر رہے ہیں آپ اپنی بیگم کا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، تو تمہیں یہ چاہیے. اس نے کہا مجھے تو اس نے کبھی نہیں کہا. میں کہ وہ کیسے کہے بیچاری، وہ تو اس کے دماغ میں ایک جنگ چل رہی ہے، وہ تمہیں کیا کہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. پھر میں نے اسے ایٹ لاسٹ قائل کیا، میں نے کہا اگر تمہیں کوئی پرابلم نہیں، ایک تو یہ لگانی نہیں چاہیے، تم لگاؤ نا. 10 سیکنڈ لگتے ہیں، موبائل فون چلانے والے بندے کو وال پیپر بدل جاتا ہے. تمہیں تو چاہیے جب تم نے گھر جانا تم اپنی بیوی کی تصویر لگا کے جاؤ، دیکھنا اسے اچھا لگے گا، تم اس کی تصویر لگا کے جاؤ گے. تمہارا کیا جاتا ہے باہر آتے ہوئے تم اسے وال پیپر بدل دیا. تمہیں لگتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا موبائل فون جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک بڑی بری بات ہے. ایک دوسرے کا موبائل فون نہیں پکڑنا چاہیے. میں تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جن کی شادی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ جرا موبائل فون ہے نا، کوشش کرنا کہ پوری زندگی نا ایک دوسرے کا فون نہ پھڑنا. یہ کڑما ایک ایسی شے وے، یہ مینوں نہیں پتا کہ اگلے 5 منٹ بعد کی آ جائے گا. حالانکہ میرے فون کے اوپر میں تو خیر جرا مرضی پھاڑ پھوڑ کے لائی جاتا، مجھے نہیں پتا اگلے 5 منٹ میں اس میں کیا آ جائے گا. اگلے 5 منٹ میں اس کے اندر کسی کا فون آ جائے گا، اس میں ایسا کیا کچھ آ جائے گا پتہ نہیں چلتا. مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے اس میں ایڈ آ جاتے ہیں یا مختلف طرح کی جو ولگیرٹی سے ملتی جلتی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب موبائل فون آ جاتی ہیں ہوتے، آپ ایک دوسرے کا موبائل فون پکڑیں گے. یہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک اصول تو میں بہرحال یہ لوگوں کہتا ہوں کہ یار ایک دوسرے سے موبائل فون تو دور رہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی پرسنل ہوتی ہیں. اور دیکھیں شادی ایک ٹرسٹ کے اوپر بننے والا رشتہ ہے. آپ اپنی محترمہ کو وقت دیں. اگر اسے کسی چیز کو، اگر اسے نہیں آتا کوئی کام تو اسے کام سکھا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کام بڑا ضروری ہے، یہ آنا چاہیے، آپ اس میں انویسٹ کریں نا. اسکل سکھا دیں اسے وہ کام سکھا دیں. اسے ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی اسے سکھا دیں. اسے پیپل مینجمنٹ نہیں آتی اسے سکھا دیں. اسے ہاؤس مینجمنٹ نہیں آتی اسے سکھا دیں. اسے کوکنگ نہیں آتی اسے سکھا دیں. یہ مت سوچئے گا کہ وہ کوئی 100% کوئی آپ نے فیکٹری سے کسی کو کوئی ایک مال آپ نے تیار کروایا تو پرفیکشن میں آپ کو ملے گا. ایسا اٹ اونلی ہیپنز ان موویز. یہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، کدھر گئی یہ کتاب ہے اٹ اونلی ہیپن ان موویز. یہ تساں پڑھنی ہے جنہاں لوگوں نے پرفیکشن کا بڑا چاہ ہے نا کہ
سانوں پرفیکشن ہی چاہیے لوگوں کے، یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ کتاب۔ اور خاتون، اب میں بات پتہ نہیں کئی اطراف میں نکل جائے گی، ویڈیو لمبی بھی بڑی ہو گئی ہے۔ 3 گھنٹے اس سے پہلے، یہاں بیٹھنے سے پہلے 3 گھنٹے میں اپنے کچھ احباب کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور سوسائٹی میں خواتین جس طرح کا پریشر جھیل رہی ہیں یا اس کے اوپر جس طرح کا وہ ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہی ہیں، اس کے اوپر ہم نے 3 گھنٹے بات کی ہے۔ پھر میرے دماغ میں آیا یار اس کے اوپر ہمیں سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پھیلانی چاہیے۔ اب کچھ دن پہلے میں لاہور میں بیٹھا ہوا تھا، ایک وہ جو 8 مارچ کو پلے کارڈ اٹھا کے عورت مارچ والی خواتین ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ، خیر ساڑیاں بہنیں ہی ہوئیں، پھر کی کہیے انہوں نے، وہ پھردیاں رہندیاں، لیکن وہ ان میں سے نہیں تھی جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، وہ جینین کام کرنے والی خاتون تھی۔ تو میں نے کہا یار تسی ہوں جی، تو عورت مارچ آئے گا نا، تو مینوں بلانا اتنے کوئی کانفرنس کروا کے، میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ لوور مڈل کلاس سے لے کے لیڈ فیملی تک خواتین کے اصل ایشوز کیا ہیں۔ تم لوگ تو آتی ہو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ کھانا خود گرم کر لو، تو روٹی آپ پکا لو، تو استری کپڑے آپ کر لو، یہ کوئی ایشوز نہیں۔ تم لوگوں کے ایشوز کا یا تو پتہ نہیں ہے، تو یا تم لوگ وہاں پہ آتی انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ مینوں بلانا، میں تمہیں دساں گا کہ ایشوز کہاں پہ ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے خاتون پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک خاص طرح کے ڈپریشن میں رہتی ہے، اس پاکستان کے اندر وہ ایک نفسیاتی کنڈیشن میں رہتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ ان کے اوپر کام کریں، پھر کام غلط جگہ پہ ہو رہا ہوگا۔ میں کچھ سال پہلے جی سی یونیورسٹی لاہور میں راوین ہوں، جی سی یو میں تھا لاہور میں، تو وہاں پہ سٹال لگا ہوا کہ کسی این جی او نے آگے سٹال غالباً لگایا ہوا کہ ہم تعلیم کو جو ہے وہ عام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ خواتین کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور انہیں ہم اویئرنیس دے رہے ہیں۔ میں کہ اتنے کنوں اویئرنیس دین آئے ہو، آج ساریاں پڑھن آئیاں آنے اتنے، انہوں تو پتہ ہے یہ تو کسی طریقے سے پہنچ گئی ہیں، یہ اویئرنیس دیو، جا کے پنڈاں دے وچ جاؤ، چکاں دے وچ جاؤ، لوور مڈل کلاس طبقے تک پہنچے، وہاں پہ جا کے بتائیں کہ اویئرنیس دینی ہے۔ یہ جو تم لوگ کتابیں لے کے پھر رہے ہو نا، ان کو پمفلٹ بانٹتے پھر رہے ہو، وہ پکوڑے کھا جان گے نہ اتر کے، انہیں دکھاؤ جا کے کیا کرنا ہے۔ تم لوگ غلط جگہ پہ آ کے اتنے آ کے دسن ڈائے ہو، پیسے ویسے انہیں فنڈنگ آتی ہے این جی اوز وغیرہ کو، انہوں نے کہا چلو اسی اپنا کام چلائیے، اصل جگہ پہ جا کام کرو نا۔ پھر ہر بندے کو سمجھانے کے لیے مختلف طرح کے ان کے گراؤنڈ لیول پہ جانا پڑتا ہے۔ جیسے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو حاکم کا مطلب ہے اللہ کے ہاں، حاکم کے پورے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں، پہلے کھیتی کے پورے کنسیپٹ کو سمجھو، اسے آپ نے وہ جس چکر میں آپ نے لیا ہو نا، وہ اس چکر میں اللہ نے نہیں کہی ہوئے، چلے بہرحال آپ نے وہ لے لیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ چکر بہت بڑا ہے، اللہ نے جو ٹرم کوئن کی ہے اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح آپ کو ہر بندے کے لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ ہے کیسا۔ میرا ایک دوست حافظ ہے، تو اسکول ٹیچر ہے بیسیکلی گورنمنٹ کا، تو پولیو کے اندر آپ کو پتہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کی، انہوں نے جا کے پولیو کے قطرے شطرے پلانے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک کالونی میں چلا گیا، غالباً پتہ نہیں افغانوں کی تھی یا کن کی تھی، وہ پولیو کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، ہم تو نہیں پلائیں گے۔ وہ اس سے پہلے پتہ چلا انہوں نے لوگوں کو مارا مورا، وہ جو پولیو شولیو کے قطرے پلانے گئے تھے، وہ پھر انہوں نے بڑی ہمت کی تھی، تو میں کہ جا ہوں پھر تو پہ آ جا کے گل جو کرنا ہے، گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالن بول، جا بتانے پہ آ گیا قطرے انہوں نے۔ انہیں میرے میٹنگ کی تھی کئی دن پہلے کہ کیویں کریے آ کے، میں انہیں کہا یار ویخ وہ مذہبی لوگ نے، انہوں نے مذہب کے نال ہی سمجھانا پینا ہے، انہوں نے میڈیکلی گل کوئی بھی نہ کری۔ وہ پھر گیا انہیں اتنے جا کے انہوں نے کہا جی میری گل سنو آ کے، مسجد ہی بہ کے آپ گل کر لینے ہیں۔ وہ پھر طریق سے شروع ہوا جا کے کہ جب وبائیں آئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا جو ہے وہ انتظام کیا، کس طرح آپ نے انہیں ٹیکل کیا، کس طرح آپ نے پریکاشنز استعمال کیں، وہ انہیں طریق سے ہسٹری سے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے بتاتا رہا۔ پھر تھوڑے سے وہ کنونس ہوئے، پھر اس نے کہا میں آپ کے سامنے یہ پی رہا ہوں۔ اس نے ان کے سامنے وہ قطرے پیے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی آپ کو بڑی بیماریاں لگ جائیں گی، یا آپ کا جو ہے وہ ان کے جو کنسیپٹ تھے کہ ان سے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اس نے پی کے دکھائے۔ پھر اس نے کہا میں کل پھر آؤں گا۔ پھر وہ کل گیا، اگلے دن گیا تو اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کے گیا، تو اس نے کہا ڈاکٹر سے پوچھا کہ میں اگر اسے دوبارہ پلاؤں، تو انہوں نے کہا کہ اسے ہلکی پھلکی کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے اس نے پیا ہوں۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، ہلکے ہلکے خیر۔ وہ وہاں پہ گیا، اس نے ان کے سامنے اپنے بیٹے کو کہا میں نے اسے پہلے پلائے ہوئے ہیں، میں اب دوبارہ پھر پلا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی تسلی کے لیے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو وہاں دوبارہ پھر سے قطرے پھلائے۔ پھر اس نے کہا امام مسجد سے کہ حضور تسی ان پیو یہ قطرے ان سب کے سامنے۔ اس نے پھر امام مسجد نے پیے، پھر انہوں نے وہاں پہ بلا کے تو لوگوں کو جو ہے وہ پلایا۔ تو اب 1-2 سال ہو گئے غالباً، تو وہ خود ہی جاتا ہے وہ اس علاقے میں جا کے نا وہی قطرے شطرے پلا کے آتا ہے پولیو کے۔ تو لوگوں کو ان کے گراؤنڈ پہ جا کے پھر بتانا ہوتا ہے۔ آپ پی ایچ ڈی کرنے والے بندے کو کیا اسے کہتے ہیں جھٹکی دلیلیں نہیں دے سکتے، اور جھٹکے آدمی کو پی ایچ ڈی والی دلیلیں نہیں دے سکتے۔ آپ کو اس برین کو بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے کے اندر جو سوسائٹی خود ہے نا وہ بناتی ہے، سوسائٹی کے اندر ہیروز بھی سوسائٹی خود چنتی ہے،
ولن بھی سوسائٹی خود چنتی ہے، ہیلدی برینز بھی سوسائٹی خود پیدا کرتی ہے، ان ہیلدی برینز کے پیچھے بھی سوسائٹی کا ہاتھ ہے۔ اگر بچے یہاں پہ ایڈکشن کا شکار ہو رہے ہیں، اندے بھی سوسائٹی کا ہاتھ ہے۔ یہاں پہ ہیروز پیدا ہو رہے ہیں، پھر بھی سوسائٹی کا کریڈٹ جاتا ہے سارا۔ تو معاشرہ ہی مل کے سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے، تھوڑے دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، دیکھیں یہ وہ اس طرح کی ویڈیو خیر نہیں ہے کہ جس میں آپ 2-4 منٹ میں ادھر ادھر ہو جائیں گے، اب بات لمبی ہوگی تو پاؤں سنی جانا 5 گھنٹے ان بیٹھ رہنا پاؤں، بہرحال میں کوشش کروں گا بند کرنے لگا یہ بات سنا کے۔ تو میرا ایک دوست ہے بڑا عزیز، تو ہم بات کر رہے تھے، اس نے مجھے کہا کہ اللہ نے جب کسی کو بھی کوئی صلاحیت دی ہے یا کوئی بھی عطا کی ہے، کیوں کی ہے؟ کسی کو کوئی کوالٹی دے دی ہو، کسی نے دولت دے دیتی ہوئے گی، شہرت دے دیتی ہوئے گی، کسی کو بولنا سکھا دیا، اللہ نے کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کو کوئی ہنر دے دیا، اللہ نے کیوں دیا یہ عطا، یہ صلاحیت، یہ کرم کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کافی دیر ہم بات کرتے رہے، تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے یہ سب اس لیے دیا ہے، عبادت اللہ کی ہے، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، باقی یہ ساری چیزیں نا اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے اگر کوئی عطا کیا ہے، کوئی کرم کیا ہے، کوئی شاید دی ہوئی ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے نا، اسے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے آپ کو دیا ہے، اور اس کا پھر حساب ہوگا کہ آپ نے خدمت کی ہے کہ نہیں کی۔ اگر آپ کو جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، مہربانی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔